دعا پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا کل کے سبق میں، تو آج ہم اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے علم القرآن میں سے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کے چند فضائل یہ بھی ذکر کیے تھے کہ اس کو قرآن کی چوٹی بھی کہا گیا، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، چھوڑنے میں حسرت ہے، کاہن اور جادوگر کا کوئی اثر نہیں چلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 12 سالوں میں سیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو 8 سالوں میں سیکھا، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ مضامین ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر مسائل ہیں، تو اس لیے اتنا وقت لگا۔ اچھا، یہ مدنی صورت ہے، اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ تو آج ہم علم القرآن میں سے یہ بات بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارے سبق ہوئے ہیں، لیکچرز ہوئے ہیں، اس میں یہ ایک مسئلہ اور یہ ایک پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ کا جو ایک خاکہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک ہے 63 سال، جس میں سے 53 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں مکہ میں، اور 10 سال گزارے ہیں مدینہ شریف میں، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، اور 53 ایئرز 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، تو 13 سال یہ اور 10 سال مدینہ والے، تو یہ 23 سال جو ہے وہ ٹوٹل نزول قرآن کا عرصہ ہے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں یہ 23 سالوں میں پہنچا ہے، یہ بات ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر رک کے اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 13 سال۔ اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے، اور اس کے بعد 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں، تو کتنے سال ہو گئے مکہ میں؟ 13 سال۔ اب یہ 13 سالوں میں جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو 10 سال جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی ہجرت کے بعد وہ مدنی ہیں۔ اب مکی اور مدنی کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ اب ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے حالات و واقعات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ کے حالات کیسے تھے اور مدینہ کے حالات کیسے تھے، کیونکہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے نا، یہ حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بار دے دی گئی، انجیل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یک بار دے دی گئی، اور زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو یک بار دے دی گئی۔ یہ قرآن مجید آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اور 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور حالات و واقعات کے مطابق ہوا ہے۔ اب مکہ کے اندر جو حالات و واقعات تھے وہ کیا تھے؟ مکہ کے اندر یہ حالات تھے کہ انتہائی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو اپنے جو تھے وہ بھی دشمن بن گئے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے اپنوں کو منوانا، کیونکہ اپنے جو ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے، یہ کیسے آگے بڑھ گیا، یہ کیوں آگے نکل گیا، اس نے کیوں اتنا بڑا اعلان کر دیا، اس کو اتنا بڑا منصب کیوں مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج یہ اپنے لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کئی قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات کا زمانہ ہے۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہم صبر کی مثالیں دیتے ہیں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی تکالیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر آنے والی تکالیف کم تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے بڑھ کر صبر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بھی تنگ کیا گیا، شیب ابی طالب میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید رکھا گیا، ہر قسم کا کھانا پینا آنا جانا بند رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں بند رہے، آپ کا خاندان پورے کا پورا وہاں رہا، بند رہا 3 سال تک، جس کو مقاطع بنی ہاشم یا شیب ابی طالب میں محصوری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سفر طائف میں دیکھے کیا کچھ ہوا، طائف کے لوگوں نے جو ہے وہ آوازیں کسیں، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 13 سالوں میں صبر کا حکم تھا، بار بار کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، والدہ بھی فوت ہوئیں اس کے بعد آپ کے چچا فوت ہوئے، دادا فوت ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ فوت ہوئی۔ عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس سال دونوں کی ڈیتھ ہوئی، یعنی آپ کی بیوی بھی فوت ہوئی اور آپ کے چچا ابو طالب جو تھے یہ بھی فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا۔ اب ایسے صدموں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسی اذیتوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، اور ان کے درمیان حضور کو کہا جا رہا ہے اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کو نہیں مان رہے، جو قیامت کا انکار کرنے، جو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو نبیوں کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں یہودی نسل در نسل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کفری عقائد رکھ رہے ہیں، نجران کے لوگ ہیں اور بڑے بڑے عیسائی لوگ ہیں۔ اب ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل وہ لوگ ہیں، تو قرآن بھی اس کے مطابق نازل ہو رہا ہے۔ اب مکی صورتوں میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے جی؟ عقائد کا بیان ہے۔ اس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں عقیدہ آخرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، بتوں کی جو پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کی مذمت اور ان کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ کس میں ہے؟ کون سی صورتوں میں ہے؟ مکی صورتوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر کا کہا گیا ہے، ہجرت کا حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں لیکن ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، ابھی آپ صبر کریں، ابھی آپ صبر کریں۔ یہ سب کچھ کن صورتوں میں بیان ہوا ہے؟ مکی صورتوں میں۔ مکی صورتیں طویل ہیں، کیا ہے؟ طویل ہیں، لمبی ہیں، ٹھیک ہے، مکی صورتیں۔ اب جب ایسا ہے تو کیونکہ ان میں عقائد پر زور ہے اور عقیدہ ایک بنیاد ہے، اور 86 صورتیں 86 صورتیں مکی ہیں، تو پتہ چلا کہ 86 صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے پہلے عقائد درست کر رہا ہے۔ اس میں ایمان پر زور دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنا ایمان صحیح کرو، پہلے اسلام کو قبول کرو، اور جو تمہیں اعتراضات ہیں، جو تمہارے ذہنوں میں دلوں میں وسوسے ہیں، پہلے ان کو دور کرو۔ پھر جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو پھر اعمال کے حوالے سے صورتیں نازل ہوئی کہ اب نماز ہے، اب روزہ ہے، اب زکوٰۃ ہے، اب حج ہے، یعنی یہ جتنی عبادات ہیں ان کی فرضیت کا ذکر ہمیں مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں یہ جو 10 سال تھے مدینہ شریف میں، جتنے غزوات ہوئے 27 یا 28 غزوات ہیں کل، یعنی وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جن میں شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 یا 28 غزوات جو ہیں یہ سارے کے سارے ان 10 سالوں میں ہوتے ہیں۔ اب ان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے لڑنا کیسے ہے، ثابت قدم کیسے رہنا ہے، اے ایمان والو تم نے جو ہے وہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تم نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اسی کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری عبادات اور اعمال کا بیان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے مسائل وہ اس میں بیان کیے گئے۔ یعنی مکی صورتوں کے ذریعے پہلے ایک بیس بنائی گئی ہے، بنیاد بنائی گئی ہے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، اور مدنی صورتوں کے اندر پھر وہ جو بیس بنی ہوئی ہے اس کے مطابق اعمال کو بیان کیا گیا کہ تمہارے معاشی مسائل کون سے ہیں، ان کا حل کیا ہے، معاشرتی مسائل کون سے ہیں، ان کا حل کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے کون سی کمزوریاں ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اور پھر چونکہ مکہ کے اندر تھے کافر،
مکہ کے اندر کون تھا؟ کافر. تو کافر اور مشرک ان لوگوں کی، یہود و نصارہ، ان کی مذمت میں آیات آئی ہیں. جبکہ مدینہ کے اندر کون ہے؟ منافق. کیونکہ وہ لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد اور اس سے پہلے بھی مدینہ شریف میں جب مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تھی تو یہ لوگ کھلم کھلا انکار نہیں کر سکتے تھے. کرتے تو مارے جاتے، جہاد میں پکڑے جاتے. تو یہ لبادہ اوڑھ کر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور اندر سے کافر ہی تھے. تو ان کی مذمت میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں مدنی صورتوں کے اندر. ایک اور اس کی بڑی علامت یوں آپ سمجھ لیجئے، مکی صورتوں میں یا ایھا الناس والی آیات ہیں. کون سی آیات ہیں؟ اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ہیں. یعنی ہر وہ صورت جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اور ہر وہ صورت جس کے اندر یا ایھا الناس آتا ہے آپ سمجھ جائیں وہ مکی صورت ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک بنیادی ایک نالج کی بات تھی کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، اور ان کا پس منظر کیا ہے. پیچھے مکی صورتوں کے حالات و واقعات، مکہ کے حالات و واقعات کے مطابق صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور جو مدینہ کے حالات و واقعات تھے اس کے مطابق جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی ہیں. اب دیکھیے سورۃ البقرہ کون سی ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مدنی ہے. کون سی ہے؟ اب مدنی صورتوں میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ وہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارا کچھ اس صورت میں آ جائے گا. منافقوں کا میں نے کہا، غزوات کا میں نے کہا، معاشی مسائل کا کہا، معاشرتی مسائل کا کہا، عبادات کا کہا، اخلاقیات کا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کا کہا. جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنی جنگیں جہاد ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ سب کچھ کس میں ہے جی؟ مدنی صورتوں میں. تو پتہ چلا سورۃ البقرہ میں ان ساری چیزوں کا بیان موجود ہے. اب یہ تھی علم القرآن کے حوالے سے ہماری بات. اب آ جائیے قرأت قرآن کے حوالے سے. قرأت قرآن میں ہم نے اس کی کل 2 آیات پڑھی تھیں اور اس کا ہم نے فہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور آگے پھر متقین کی صفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کے حوالے سے کل ہم نے ذکر کیا تھا یہ کیا ہے؟ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے. یہ کتنی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں؟ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ہیں کتنے کل؟ 14. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ذالک یہ اسم اشارہ ہے، الکتاب یہ خاص کتاب، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اب اسم ہے کوئی بھی، اس کے شروع میں جب الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر الف لام کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ اسم نکرہ بن جاتا ہے. کسی عام شخص، عام چیز، عام جگہ کو نکرہ کہا جاتا ہے، جبکہ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کو معرفہ کہا جاتا ہے. اگر کہا جائے کتابن، کیا کہا جائے؟ کتابن، تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی. لیکن جب کہا الکتاب تو اس سے مراد کیا ہے؟ خاص کتاب. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے، یہ وہ خاص کتاب ہے. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کل اس میں فی کے حوالے سے بات کی تھی کہ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. اور ہی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، ایک ہوتا ہے ہو اور ایک ہوتا ہے ہی. تو ہو کا مطلب ہوتا ہے اس، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اس، قریب کے لیے. تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اور تقوی کی تعریف بھی کل ہم نے اس کا لغوی معنی اور اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، نیکیوں پر کاربند رہنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. تو متقین کے لیے یہ ہدایت ہے.
اور اس اعتراض کا بھی جواب ہم نے کل کے لیکچر میں، کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے یا انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو یہاں پر متقین کے لیے ہدایت کیوں ذکر کیا گیا؟ جی کوئی جواب دے گا اس کا؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے جو فائدہ پرہیزگار متقی اس سے حاصل کر سکے گا وہ ایک نارمل دوسرا بندہ جی، وہ حاصل نہیں کر قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ وہی لے سکتا ہے جو متقی ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اس سے اصل فائدہ لے سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے ایک اور حرف ذکر کیا تھا، لام زیر لی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے، لی، لام زیر لی کا مطلب لیے، کے لیے، تو للمتقین، متقین کے لیے، الحمد للہ، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو لام زیر لی کا مطلب ہم نے ذکر کیا تھا کے لیے۔ تو ایک ہوتا ہے لام زیر لی کے لیے کے معنی میں، اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ذکر کیا تھا لام زبر لا، کہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے لیے۔ لیکن لا کا ایک دوسرا مطلب بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جس پر ایک سوال آیا تھا کل کہ جی لا کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور بھی ہے، تو وہ کون سا ہے؟ تو لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، یقیناً، البتہ۔ جس طرح قد ہے تو اس سے پہلے لا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ لقد، ٹھیک ہے، اکثر آیات کے شروع میں آیا ہوا ہے لقد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، یہاں پر بھی لا لا آیا ہوا ہے۔ جی جی، اب یہ جو لا آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ البتہ، البتہ تحقیق۔ تو یہ اکثر بعض اوقات تو یہ آ جاتا ہے حرف کے شروع میں، اور بعض اوقات یہ اکثر جو ہے یہ آتا ہے یہ کسی فعل کے شروع میں۔ تو جب فعل کے شروع میں آئے یا حرف کے شروع میں آئے تو پھر ہم اس کا معنی لیں گے البتہ، ضرور، یقیناً۔ اور اگر جو ہے یہ کسی اسم کے شروع میں آتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو مراد لیں گے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ فرق تھا اس میں لا کے حوالے سے۔ اب آگے ہم نے کل ذکر کیا تھا متقین کی کتنی صفات ہیں؟ 5 صفات ہیں۔ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی کتنی صفات ہیں؟ 5 صفات ہیں۔ اب ان 5 صفات کو آج ہم پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون، یہ نون کے آگے واو ہے، واو مدہ ہے تو اس کو لمبا کریں گے، یؤمنون بالغیب، غین کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف جن کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ بالغیب، غیب، بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جی آپ بتائیے گا یہ جو وَيُقِيمُ ہے قاف کو لمبا کیوں کریں گے یہاں پر؟ وَيُقِيمُ قاف کو لمبا کیا کرنے کی وجہ ہے؟ یا آ گیا، یا مدہ آ گیا ہے، تو واو، الف اور یا یہ 3 حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان سے پیچھے والا جو حرف ہوگا اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے جی، شاباش۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاة، کھڑی حرکات ہم نے پڑھی تھی، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جس حرف پر آ جائیں گے اس کو لمبا کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہاں پر یہ غنہ کیا جا رہا ہے میم پر بھی اور نون پر بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو میم پر شد ہو یا نون پر شد ہو تو غنہ کرتے ہیں، نون پر شد ہو جیسے ان یا انا اعطینا، ٹھیک ہے۔ تو نون کے اوپر جب شد آ جاتی ہے 3 دندانے والی تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ اور اگر میم کے اوپر یہ شد آ جائے تو وہاں پہ بھی کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر شد ہے، واو زبر وا، میم زیر میم مم، میم زبر الف ما، کیا بن گیا؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، وَمِمَّا، ہاں رکیں گے اور ناک سے آواز نکالیں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر رک کر ناک سے آواز نکالنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ينفقون. اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. بالغیب، کس پر؟ غیب پر. غیب پر یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، کتاب کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، وحی اترتی نہیں دیکھی، آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں، تو وہ متقی لوگ ہیں. تو پہلی صفت یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان. دیکھ کر ایمان لانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ وہ ایمان بھی معتبر ہے، لیکن یہاں پر فضیلت کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. ویوکی، اور وہ، وا اور یوکی، وہ، کیمون، قائم کرتے ہیں. واو نون کس کی علامت ہے؟ کتنی جمع کی علامات ہیں؟ 3. کون کون سی؟ واو نون، یا نون اور واو الف. جس لفظ کے ساتھ واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، واو الف آ جائے، تو اس میں کون سا معنی ہوگا؟ جمع کا. وَيُقِيمُونَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں. کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز. یہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کہیں پر پڑھنے کا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں. نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بس پڑھا ہی جائے، پڑھے ہی جائے تو وہ ہے، بلکہ اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں، چپ بھی ہیں، تب بھی ہو جاتی ہے. اب یہ جو پڑھنا ہے اور قائم کرنا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ ہم عام طور پہ تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے حوالے سے علماء نے اپنی اپنی آراء دی ہیں کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب. بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو صحیح ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنا. بعض نے کہا ایک نماز سے دوسری نماز تک کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. بعض نے کہا جو اس کا وقت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے افعال کو ادا کرنا، اس کے ارکان کو ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنا. ٹھیک ہے، یہ قائم سیدھا کرنے سے ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ نماز کو جو اس کا وقت ہے اس میں رکھو، اور جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھو. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. الصلاۃ کا لفظ جو ہے یہ ذو معنی ہے، اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں. اس کا مطلب رحمت بھی ہے، اور اس کا مطلب درود بھی ہے، اس کا مطلب دعا بھی ہے، اور اس کا مطلب نماز بھی ہے. تو جب یقیمون کے ساتھ آئے گا یا اقیمو کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کا معنی کیا لیں گے؟ مراد نماز، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِن ما، یہ اصل لفظ ہے من اور ما. کیا ہے؟ کیا لفظ ہے اصل؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اس میں سے جو. نون کا میم میں ادغام ہوا تو نون درمیان سے حذف ہو گیا تو یہ بن گیا مما. تو اس طریقے سے یہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس میں سے جو. کیا مطلب ہو گیا؟ رزقنا. جی کیجئے ترجمہ اس کا، ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں اہدینا کے حوالے سے. ہم نے رزق دیا. رزقنا، ہم نے رزق دیا. نون زبر الف نا جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے کیا. رزقنا، ہم نے رزق کیا. جی آپ ذرا اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے گا. کتابت ہوتی ہے لکھنا، تو کتبنا ہم نے لکھا. جی قرأنا، قرأ یقرأ پڑھنا سے، ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. نظرنا، سمعنا، ہم نے سنا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جب کسی لفظ کے آخر میں نون زبر الف نہ آ جاتا ہے تو مطلب ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، یا ہماری طرف سے یہ ہو گیا. ابونا، ہمارا باپ. ٹھیک ہے. کتابنا، ہماری کتاب. مسجدنا، ہماری مسجد. تو رزقنا، ہم نے رزق دیا. کس کو دیا؟ ہم. کس کو؟ ان کو. ان کو رزق دیا. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. کن کو؟ متقی لوگوں کو. جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. ینفقون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تھوڑے کرتے ہیں، واو نون آ گیا، نہیں، سارے ہی کرتے ہیں. جو ہم نے ان سب کو رزق دیا ہے وہ سارے کے سارے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق کیا ہے؟ روٹی کا نام رزق نہیں ہے.
ہے وہ بھی رزق، لیکن صرف روٹی رزق نہیں ہے، صرف یہ گندم پانی اناج یہ رزق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے۔ تو کافی عرصہ پہلے جب میں یہ اس طرح سے کورسز کرواتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھی آپ نے کیا ذمہ داری لی ہوئی ہے، کھپتے رہتے ہو سب لوگوں کے ساتھ، کیوں جو ہے وہ یہ سارا ان کے ساتھ کرتے رہتے ہو، اور کبھی یہ سکھا کبھی یہ سکھا۔ تو میں نے پھر یہ والی آیت پڑھ کے تو ان کو بتایا کہ جی یہ اس طرح سے ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سے مراد صرف گندم پانی اناج نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور جب آپ اس میں سے دیں گے اللہ آپ کو اور دے گا۔ رزق اگر آپ کو عزت ملی ہوئی ہے، آپ کسی کو عزت دیں اللہ آپ کو اور عزت دے گا۔ تو جس کے پاس جو ہوتا ہے نا بندہ وہی تقسیم کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے آپ مال تقسیم کریں اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ آپ کے پاس عزت ہے آپ عزت دیں دوسروں کو اللہ آپ کو اور عزت دے دے گا۔ علم ہے تو آپ علم سکھائیں اللہ آپ کو اور علم دے دے گا۔ یعنی جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے رزق کا تعلق اللہ کی دین کے ساتھ ہے، جو بھی وہ دے دے وہ رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، پہلے آیت کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، اچھا یہاں پر دیکھیے گا مد آ رہی ہے اور مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، انزلہ کا الف آ رہا ہے، تو ہر وہ مد جس کے بعد حمزہ آئے گا اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ یہ ایک اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اقسام مد متصل مد منفصل وغیرہ اس کی بحث میں جائے بغیر یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ مد جس مد کے بعد حمزہ آئے اس مد کو عام مدوں سے زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا یا مستقبل کا۔ ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے، ماضی کا معنی اس میں نہیں ہوتا فعل مضارع کے اندر، یعنی اس میں زمانہ ماضی نہیں ہوتا بلکہ اس میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے، کس پر؟ بما انزل، اس پر جو، بی کا مطلب پر آ گیا یہاں پر، اور ماں کا جو، بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، تک یا طرف۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف یا، دوبارہ دہرائیے، الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف یا۔ اب بتائیے الی المسجد، مسجد کی طرف یا مسجد تک؟ الی البیت، گھر کی طرف۔ الی الکتاب، الی اللہ، الی الرسول۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا کا مطلب تجھ، تیرا، تو الیکا آپ کی طرف جو نازل کیا گیا، آپ کی طرف جو، اور کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا، جو وحی نازل کی گئی ہے، وہ مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، وہ پڑھی جانے والی ہو یا پڑھی جانے والی نہ ہو، وہ حدیث کی شکل میں ہو یا قرآن کی شکل میں، اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، اس پر وہ۔ وما، اور جو، وما، یہ جو حرف آ رہے ہیں نا ان حرفوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ان کو الگ سے لکھ لینا ہے۔ وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ من سے، قبل پہلے، قبل کا
آپ تجھ تیرا، تجھ سے پہلوں پر جو نازل کیا گیا ہے، آپ سے پہلوں پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب تورات پر، زبور پر، انجیل پر، اور جو صحیفے مختلف نبیوں کو دیے گئے اس پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، یہاں پر بی کس معنی میں ہے؟ پر کے معنی میں۔ بی کے مختلف معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، یہاں پر بی کا معنی کیا ہے؟ پر۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، ان سب یا وہ سب۔ ہم کا مطلب، دوبارہ بتائیے گا، ہم کا مطلب وہ سب یا، پھر بتائیں، ہم کا مطلب رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو ان سب سے، ٹھیک ہے جی، ان سب سے اللہ راضی ہو، عنہم۔ اچھا یہ کتاب ہے، کتابہم کریے ترجمہ، سب کتاب ان سب کی کتاب، کتابہم ان سب کی، مسجدہم سب کی مسجد، بیتہم سب کا گھر، ان سب کا گھر، ربہم سب کا رب، رسولہم۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ انشاءاللہ عربی کوئی مشکل نہیں ہے، اور قرآن شریف آپ کے لیے مزید جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہم یوقنون، وہ کیا کرتے ہیں آخرت پر؟ اب دہرائیے گا ذرا متقین کی 5 صفات کو۔ پہلی صفت کیا؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بن دیکھے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت کیا ہے؟ جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ جو آپ پر اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب فرمائے۔